بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعت پاک سماعت کرنا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، خبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، خبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، محبوب دو عالم کی ثنا کرتا ہوں، محبوب دو عالم کی ثنا کرتا ہوں، چھوٹا ہوں مگر کام بڑا کرتا ہوں، محبوب دو عالم کی ثنا کرتا ہوں، چھوٹا ہوں مگر کام بڑا کرتا ہوں، اور میں شہر سخن کا ہوں بھکاری لوگوں، جبریل سے خیرات لیا کرتا ہوں، محبوب دو عالم کی ثنا کرتا ہوں، چھوٹا ہوں مگر کام بڑا کرتا ہوں، میں شہر سخن کا ہوں بھکاری لوگوں، جبریل سے خیرات لیا کرتا ہوں، اور نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں، اور بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، اور مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مدینے کے گلی کوچوں میں مجھ سا ایک بھکاری بھی لیے ہاتھوں میں کاسا پھر رہا ہوتا تو کیا ہوتا۔ آئیے میدان نظم سے نثر کی سرحد میں قدم رکھتے ہوئے ملتمس آج کے ہمارے شان جلسے کے پہلے مقرر مولانا حافظ قاری محمد عرفان آصف عرفان قاری صاحب معتمد تعلیمات باب العلم انوار محمدی سے کہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے شان جلسے سے خطاب فرمائیں۔ باہر لے لو اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ وقال تعالى:
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिल्लू बित्तौबति क़ब्लल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शान परवरदिगार देखो ना, शान परवरदिगार देखो ना, उनके जलवे हज़ार देखो ना, शान परवरदिगार देखो ना, उनके जलवे हज़ार देखो ना, जिस पे उनका करम होता है, जिस पे उनका करम होता है उसका फिर इफ्तिखार देखो ना, जिस पे उनका करम होता है उसका फिर इफ्तिखार देखो ना। आप ही आप हैं, कुरान पाक की आयत है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी शारक के करीब है। आप ही आप हैं रगो पै में, आप ही आप हैं रगो पै में, खुदरतों का इजहार देखो ना, खुदरतों का इजहार देखो ना। आशिक़ाने खुदा के आटों पहर, आशिक़ाने खुदा के आटों पहर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरीक़े से 60 सेकेंड का 1 मिनट और फिर 60 मिनट का 1 घंटा और इस तरीक़े से 24 घंटे के एक रात और एक दिन होती है। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर देखें तो रात और दिन में हम सबको सिर्फ एक याद है, दोपहर याद है बस, उसके बाद के दूसरे पहर हमको मालूम नहीं अक्सर। लेकिन पूरे रात और दिन में, रात और दिन को अगर मिलाया जाए तो वो 8 पहर होते हैं बताया गया। आशिक़ कहता है, शायर कहता है, आशिक़ाने खुदा के आटों पहर, आशिक़ाने खुदा के आटों पहर, दिल के बजते हैं तार देखो ना, दिल के बजते हैं तार देखो ना। वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदक़ा तेरा। एक मरतबा बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, आप और हम सब जानते हैं कि हर मोमिन मुसलमान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हमारे दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर वो शख्स मोमिन भी नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन भी नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी जिक्र कर रहे हैं, हम कोई करने वाला है, कोई सुनने वाला है, लेकिन ये हमारी हकीकत और हमारी बिसात भी नहीं है कि हम नबी का जिक्र करें। कौन जिक्र कर सकता है उनका जिक्र जिसको शायर कहता है कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते का दात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा, उनकी अज़मत ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। कोई कायनात में आका अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को जानता ही नहीं। वो ज़ात जिसको सारी कायनात में, ज़मीन और आसमान में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से जानती है रज़ियल्लाहु ताला, वो अबू बकर गार में साथ हैं, गार में साथ हैं, जंग में साथ हैं, हज में साथ हैं, आका अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर साथ हैं, वाज़ो नसीहत में साथ हैं। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अबू बकर, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे परवरदिगार के कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे परवरदिगार के कोई नहीं जानता। तो सोचो कि वो ज़ाते हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमारा पैदा हो जाना दोनों जहां की सबसे बड़ी सआदत है, दोनों जहां की सबसे बड़ी सआदत है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. جب راستے سے گزر رہے تھے تو جنگل بیابان چٹیل میدان تھا. پھر وہاں سے نکلے تو پھر جنگل ملا, ایک بہت بڑا ایک عجب گنبد نما پہاڑ نظر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر وہ پہاڑ کو غور سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ عجب پہاڑ کیسا ہے. پہاڑ تو بہت ہے لیکن یہ عجب قسم کا پہاڑ کیسا ہے. آسمان سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ, یہ پہاڑ کو دیکھ کر کیا تم پریشان ہو رہے ہو, تعجب میں پڑ رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو ایک عجب تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ سب پہاڑوں سے ایک عجب پہاڑ ہے, اور ایک ایسی گنبد نما اور ایسا خوشنما پہاڑ ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے. تو اللہ کے پاس سے جو وحی آئی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ, کیا تم یہ پہاڑ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ کیا یہ پہاڑ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مولا, میں یہ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تو وہ گنبد نما پہاڑ میں ایک دروازہ نمودار ہوا. دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر سے ایک حسین و جمیل, بس اتنا چمکدار چہرہ, خوبصورت چہرے والا نوجوان, اس کے چہرے پر بس نور کی بارش ہو رہی ہے. وہ دروازے سے باہر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک عجب سی خوشبو آئی, اور پھر ادھر دیکھے تو ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے جس پہ پکے ہوئے انگور ہیں. پھر ادھر دیکھا تو ایک پانی کی لہر بہہ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پہاڑ کے اندر یہ تماشا کیا ہے, اب تک تو میں دیکھتا رہا تو پہاڑ بند تھا, جب اللہ نے اس کی حقیقت کو میرے اوپر ظاہر کیا تو اس حالت میں کیا کہ یہاں سے ایک ایسا خوبصورت نوجوان پہاڑ کے اندر سے آ رہا ہے, اور پھر اس پہاڑ کے اندر ایک دریا بھی بہہ رہی ہے, پھر ایک انگور کی ڈالی بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نوجوان, تیرا ماجرا کیا ہے, یہ غار میں تو کیوں رہتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے پیغمبر, مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا بہت شوق ہے. توجہ چاہتا ہوں. اے عیسیٰ پیغمبر, مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا بہت شوق ہے. میں نے اللہ سے بار بار التجا کی کہ مولا ایک ایسا مقام عطا فرما جہاں پر کوئی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے مجھے یہ گنبد نما پہاڑ میں محفوظ کر دیا اور میں اس کا یہاں پر ذکر کرتے رہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نوجوان بتا کہ یہ پہاڑ کے اندر تو کھاتا پیتا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو پانی ہے دریا کا, یہ ایسا میٹھا اور ایسا لذیذ پانی ہے کہ اس سے اچھا پانی کوئی اور نہیں, بس یہ پانی میں پیتا ہوں. پھر کھاتا کیا ہے؟ تو کہا کہ بس جب یہ انگور کھاتا ہوں, جب بھوک لگتی ہے تو دنیا کا کوئی کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ اللہ کا دیا ہوا انگور ہے. توجہ چاہتا ہوں, بہت خاص بات. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ اے نوجوان بتا, تیری اس حال میں یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ کب سے تو اس پہاڑ کے اندر ہے؟ کب سے اس پہاڑ کے اندر عبادت کرتے ہوئے, یہ دریا کا پانی پیتے ہوئے اور یہ انگور کی بیلوں سے انگور کھاتے ہوئے تو کب سے یہاں پر گزارا کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے عیسیٰ پیغمبر, اس غار کے اندر جب سے گیا ہوں تو اب جب باہر آیا ہوں تو اللہ کی عبادت کرتے کرتے مجھے 400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. مجھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اور پھر یہی پانی اور یہی انگور کھاتے کھاتے 400 سال گزر گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان خوبصورت نوجوان کو دیکھا, پھر وہ پہاڑ گنبد نما پہاڑ کے حالات اور ماحول کو دیکھا اور آسمان کی طرف توجہ کی, نظر اٹھا کر کہا کہ پروردگار, میرا دل کہتا ہے, میرا یہ خیال کہتا ہے کہ کائنات میں روئے زمین پر یہ نوجوان سے افضل اور برتر کوئی نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر جو 400 سال تک کبھی ایک دانہ نہیں کھایا, 400 سال تک کوئی روٹی یا کھانے کا نوالہ نہیں معلوم,
400 سال تک کوئی کسی قسم کی غذا سوائے پانی اور انگور کے وہ نہیں جانتا، بس تیری عبادت کرتا رہتا ہے۔ مولا میرا دل کہتا ہے کہ اس سے اچھا نوجوان روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہوگا۔ آسمان سے وہی آئی کہ اے عیسیٰ ابھی تم کو پتہ نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں ہے، سنو میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنے والا ہے تمہارے بعد، اور وہ امت، ان کی امت کو میں ایک رات شعبان المعظم کی عطا کرنے والا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی محمد کی امت آنے والی ہے، اس کو میں ایک رات شعبان المعظم کی شب برات عطا کرنے والا ہوں۔ اس رات محمد الرسول اللہ کا امتی صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو یہ 400 سالہ عبادت کرنے والے نوجوان سے افضل ہے۔ 400 سالہ عبادت کرنے والے نوجوان سے افضل ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، نسبت حبیب کبریا کا فیضان ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ جس کے تعلق سے بتایا گیا، ان کی ذات تو چھوڑ دیجئے، ان کی ذات کے تعلق سے کون کیا کہے، جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے تعلق سے عاشق کہتا ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کیا مطلب، کیا مطلب؟ عاشق فرماتا ہے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک ایسی اعلیٰ و عرفہ باعظمت فضیلت قدر و منزلت والا مقام ہے مدینہ۔ آسمان کے اوپر زمین کے نیچے، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک ایسا مقام ہے جو عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، وہاں پر حضرت بایزید جیسے، حضرت جامی جیسے لوگوں کی آہ سانس لینے کو بھی وہ گھبراتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حفاظ بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، اہل علم بھی ہے، جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے دربار میں آ جائے۔ اب اگر کوئی اہل حدیث عمرے کو تو جاتا ہے، حج کو تو جاتا ہے، مگر مدینے کو نہیں جاتا، بولے کہاں ہے؟ ارے قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں پر جاؤ محمد الرسول اللہ کے دربار میں، وہاں پر جا کر تم توبہ کرو۔ جب محمد الرسول اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 2 آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیت پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے، گناہ کر چکے، گناہوں کے مرتکب ہو گئے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے دربار میں آ جائے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے دربار میں آ جائے، مدینہ منورہ میں، وہاں پر آ کر ان کے دربار میں توبہ کریں، محمد الرسول اللہ سے استغفار کریں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے تو اللہ بھی تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ دوسری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ اگر تم گناہوں میں ڈوب چکے ہو، مبتلا ہو چکے ہو تو فوری دربار رسالت مآب میں آ جاؤ۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اے لوگو، جب تم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم دربار رسالت مآب میں حاضری دو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہ قرآن کریم ہے۔ ایک آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہو تو مدینہ پاک میں آ جاؤ آقا کے دربار میں۔ دوسری آیت میں اللہ پاک خود ادب بتا رہا ہے
اللہ پاک خود ادب بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم جب محمد رسول اللہ کے دربار میں آؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا۔ اللہ پاک بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ پاک بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، یہ مت سمجھیے۔ اللہ پاک یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو۔ اللہ پاک اہل حدیثوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ پاک مدینہ پاک کو نئے آنے والوں سے نہیں کہہ رہا، ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو مدینہ پاک کو آنے کا ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، جب تم میرے حبیب کے دربار میں آؤ اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوگا، کیا اس کو دربار رسالت کا ادب نہیں معلوم؟ اللہ پاک ایمان والوں سے پوچھ رہا ہے اے ایمان والو، تم جب میرے رسول کے دربار میں آتے ہو، آتے وقت اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم کو اس کا شعور بھی نہیں رہے گا، سمجھ بھی نہیں رہے گی، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، حق کر لیے جائیں گے۔ اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ ایمان والوں سے کیوں سوال کیا گیا؟ جو شخص ایمان والا ہے، اگر اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریے، جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اب جو ایمان والا دربار رسالت مآب میں جب حاضری دے رہا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ خیال رہے گا کہ وہاں پر جا کر بے ادبی کرے؟ بالکل نہیں۔ اس کے خیال اور گمان میں بھی نہیں رہے گا کہ وہاں پر جا کر دربار رسالت مآب میں بے ادبی ہو۔ جو ایمان والا ہے، جو بے ادب ہے، وہ تو آتا بھی نہیں۔ لیکن ذرا یہ سوچو کہ اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جب آ رہے ہیں تو ایسے ادب و احترام کے ساتھ آنا کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز ذرہ سی بھی بلند نہیں ہونا، ذرہ سی بھی بلند نہیں ہونا۔ ایمان والا جب آ رہا ہے تو بے ادبی کے خیال سے تو نہیں آئے گا۔ ایمان والا مومن جب آ رہا ہے تو پورے ادب و احترام سے، محبت سے آئے گا، لیکن اس کے باوجود کیوں بولا جا رہا ہے؟ اگر اس سے وہاں پر کچھ غلطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ بے خیالی میں ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ پاک میں مومن سے اگر کچھ غلطی ہوتی ہے، خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے، اگر ہوتی ہے تو وہ بے خیالی میں ہوگی۔ ایسے بے خیالی میں بھی اگر دربار رسالت مآب میں بے ادبی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت ہو جائے۔ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو مدینہ پاک کی بارہا زیارت کیے ہیں، کبھی اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو نصیب کرے۔ ذرا دیکھو کہ مسجد نبوی کا صحن بہت بڑا ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے، جماعت ٹھہر گئی، اگرچہ کہ وہاں کے لوگ جو کھڑے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے بھی شک کے دائرے میں ہے وہ لوگ عقیدے کے معاملے میں۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا ہے، جماعت ٹھہر گئی، تو یہ چھوٹی مسجد ہماری بستی کی مسجد تو نہیں ہے، جہاں سے وضو کر کے جب آدمی جماعت میں اگر مل جائے تو شاید اس کے 1-2 رکعت چھوٹ جائے۔ اتنا لمبا رستہ ہے وضو کر کے جماعت میں آ کے ملنے تک، اتنا لمبا رستہ ہوتا ہے کہ 1 رکعت تو چھوٹ جائے۔ تو ذرا غور کرو کہ شک کے دائرے میں بھی جو لوگ ہیں، شک کے دائرے میں بھی جو لوگ ہیں، سعودی جن لوگوں کو نگرانی کی ذمہ داری دی گئی، وہ لوگ بھی کھڑے ہیں، ادھر سے وضو کر کے عاشقان مصطفیٰ جا رہے ہیں نماز میں ملنے کے لیے، تیزی کے ساتھ وضو کر کے بھاگ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ایمان کا ڈاما ڈول ہونے کا پروف ہے، یا پھر شک کے دائرے میں جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو نماز کے لیے جا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ حاجی رک جا۔ توجہ چاہتا ہوں، حاجی رک جا۔ اب آدمی اپنا آستین جو وضو کرا،
जमात में मिलने के लिए भाग रहा है, अपने आस्तीन को छोड़ते हुए जमात में मिलने के लिए। हाजी, अब उन्हें यूं देखा तो कहा ये हरम है, हाजी हरम। वो जो लोग जो शक के दायरे में जिनका अकीदा है वो लोग ये कहते हैं कि हाजी ये हरम है, हरम है, आहिस्ता चल। तो वो आस्तीन को नीचे करते हुए वजू करके नमाज में शरीक होने वाले ने कहा कि अरे मेरी नमाज जा रही है, मेरी रकात छूट रही है, इस ख्याल से मैं तेज चल रहा हूं। कहेगा कि अरे नादान, तू नादान है, तेरे दिल में यह ख्याल है कि एक रकात छूटने की वजह से तू तेज भाग रहा है, शायद ये तेरे तेज चलने की वजह से कहीं तेरा ईमान न चला जाए। इसलिए वो कहता है हरम, हरम, ये हरम है, यहाँ पे ये अदब गाहेश्त जेर आसमा अजर्श नाजुक तर नफत गुम करदमी आयत जुनैद बायजीदी जारे नादान। ये वो मकाम है जहाँ पर बायजीद बुस्तामी, हजरत जामी, मौलाए रूम जैसी शख्सियतें सांस भी लेते हैं तो उनका यह ख्याल है कि शायद मेरी सांस देर से अगर अंदर बाहर भी होती है तो वो दरबार रिसालत की बेअदबी है। हम उनके गुलाम हैं तो नाश करो अपनी किस्मत पर। हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, अपने आप की निस्बत उस ज़ात आली से तुमने जोड़ रखी है जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हदीस पाक में आया कि बुखारी शरीफ की हदीस है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपना नाम सिर्फ मेरी शफाअत की नीयत से मोहम्मद रख लिया, खुदा की कसम है मैदान महशर में मैं उसकी शफाअत करूंगा। हजरात गिरामी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। वो आका मौला सजदे में सर है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि उनका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। बस इतना रोए कि वहां पर बकरियां भी आकर ठहर गई और बकरियां भी रोने लगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आका अलैहिस्सलाम गिरिया बिजारी में है, रो रहे हैं, इल्तिजा करते हैं कि या रसूलल्लाह आप अपने सर को सजदे से उठा दीजिए, या रसूलल्लाह आप अपने सर को सजदे से उठा दीजिए। आका अलैहिस्सलाम है कि बस ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना अल्लाह के दरबार में अबू बकर को बर्दाश्त नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के लाए कि उमर ज़रा चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता। जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर मारूदा करने लगे, फिर भी सरकार की कोई तवज्जो नहीं हुई। सरकार की आंखों से आंसू जारी हैं, ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, इतनी गिरिया बिजारी कर रहे हैं कि सोचो जब एक छोटा बच्चा, मिसाल दी गई, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि जब छोटा बच्चा तेजी के साथ चलते चलते अचानक गिर जाता है तो बस एक सांस में रोता है, हिचकियों पे रोता है। माँ अपने सीने को लगाकर उसकी पीठ थपकती है, उसकी रोने की तवज्जो को ख़त्म करने की कोशिश करती है। बस वो कैफियत में मोहम्मद रसूलुल्लाह रो रहे। हज़रत अबू बकर और उमर दोनों आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में अर्जी पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह आप इतना मत रोइए, आपका इतना रोना अबू बकर और उमर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम की कोई तवज्जो नहीं है। दोनों ने फैसला किया कि अब क्या होगा, क्या आसमान से बारिश होगी या ज़मीन में ज़लज़ला होगा, क्या होगा, मोहम्मद इतना क्यों रोते हैं। दोनों ने अबू बकर और उमर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चले जाते हैं, अर्ज करते हैं कि ऐ खातून जन्नत आपके अब्बा जान इतना रो रहे हैं कि हमने जब से ईमान लाया आज तक कभी भी इतना रोते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। ज़रा आप चलिए अल्लाह के लिए अपने अब्बा जान से मारूदा करिए, हमारा भरोसा है, हमारा यह ख्याल है कि शायद तुम्हारे कहने की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना सर उठा लेंगे। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पर आकर अर्ज करती हैं कि अब्बा जान आपकी बेटी फातिमा मारूदा करती है, आप अपने सर को सजदे से उठा दीजिए।
ابا جان آپ کا اتنا رونا ابو بکر اور عمر کو برداشت نہیں ہوتا، اور آپ کی بیٹی فاطمہ کو بھی برداشت نہیں ہوتا، اور حسنین کریمین اگر آپ کے یہ رونے کو دیکھ لیں تو شاید ان کو بھی رونا آ جائے۔ اے محمد رسول اللہ، ابا جان آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا دیجئے۔ آقا مولا فوری خاتون جنت کا معروضہ اور حسنین کریمین کے واسطہ جب دیا گیا، آقا مولا نے فوری اپنے سر کو اٹھایا۔ جیسے ہی خاتون جنت پہ نظر پڑی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے ابا جان آخر کیا بات ہے؟ کون سی تکلیف نے، کس بات کے غم نے آپ کو اتنا رونے پر مجبور کر دیا ہے؟ آقا مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، دنیا کا آخرت کا کوئی غم نہیں ہے، جب میری امت کے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو مجھے اتنا رونا آ جاتا ہے۔ جب میری امت کے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو مجھے اتنا رونا آتا ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوتی ہیں کہ ابو بکر، میرے ابا جان محمد رسول اللہ کے سامنے گواہ رہو، گواہی دو کہ کل میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، ایسے عالم میں کیا آپ میرے ابا جان کی امت کے بوڑھوں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں آپ کے ابا جان کی امت کے بوڑھوں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ فوری خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین سے کہا کہ اے بیٹے حسن و حسین، بتاؤ کل میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں کیا تم اپنے نانا جان کی امت کے جوانوں پر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ درود شریف پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا و مولا سے عرض کرتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ اتنا مت روئیے، آپ اتنا مت روئیے۔ آپ کی امت کے بوڑھوں پر میدان محشر میں ابو بکر صدیق اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی امت کے نوجوانوں پر آپ کے نواسے حسنین کریمین جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امت کی عورتوں پر جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ویسے وقت آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی امت کی عورتوں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہنا تھا، آسمان سے جبریل امین آئے، آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کس بات کی مبارک، کس بات کی مبارک؟ جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ کی باتوں کو اللہ نے سن لیا ہے، اور مجھ سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے نبی کو مبارکباد دے دو، کل میدان محشر میں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے۔ حضرات گرامی، آج کی رات ایسی عظیم الشان، ایسی برکت والی رات ہے جس کی فضیلت آپ نے سنی کہ ایک ایسا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال غار میں رہ کر
عبادت کرنے کے بعد جب پوچھا گیا کہ کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہے، ایسے عالم میں بھی بتایا گیا کہ یہ شخص افضل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں محمد رسول اللہ، ان کی امت کو ایک رات شعبان المعظم کی میں عطا کرنے والا ہوں، اس رات جو شخص 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے گا تو وہ اس بندے کی 400 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ آج کی رات اللہ پاک ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ کیسے سے کیسا صغیرہ کبیرہ گناہ کر لے، اللہ پاک کی رحمتیں اور اس کی توجہ آج ہمارے لیے عام ہیں۔ بس شرط اس بات کی ہے کہ بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ کیسے سے کیسا گناہ کر لے، آج میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک کیسی توبہ، اللہ کی طرف توجہ اگر کوئی شخص کرتا ہے، اللہ کا کیسا انعام ہوتا ہے۔ میں مختصراً حضرت تشریف لا لیے ہیں، مختصراً اپنی بات کو ختم کر دوں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہیں، ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، ابھی ولایت کے منصب پہ نہیں ہے، ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ بس کھڑکی میں وہ آ کے کھڑی، پھر کھڑکی پہ سامنے کے گھر میں یہ کھڑے ہیں، وہ ان کو دیکھتی ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ کھڑے ہیں مغرب میں، کھڑے ہیں مغرب میں، وہ لڑکی کھڑکی میں مغرب میں ہے، یہ حضرت ابراہیم بن ادھم مغرب میں، یہ سامنے کے دروازے میں کھڑے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تک رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پانے کے حالات نہیں ہیں۔ فجر کی نماز کی اذان ہوئی، بس دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہے، تو حضرت ابراہیم بن ادھم دوسروں سے پوچھنے لگے کیا یہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ مغرب کی نماز میں ٹھہرے تھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، اب فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ فجر عشاء کی اذان ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ پوری رات کھڑے کھڑے یہ بھی گزار دیے اور کھڑے کھڑے وہ بھی گزار دی، اب کیا ہوگا؟ حالات ایسے تھے، ایک دوسرے کے پاس پیامات بھیجائے گئے، لیکن ادھر سے قبول ہوا تو ادھر سے نہیں، ادھر سے قبول ہوا تو ادھر نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ یہ شہر سے لے کر دوسرا شہر میں بازو میں ایک یہودی رہتا ہے۔ یہ واقعے کو ذرا اچھا سمجھنے کی کوشش کریے کہ آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ تھا، گناہوں میں تھا، لیکن پھر ذری سی ایک ادا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وقت کے ولی ہو گئے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ یہ شہر سے بازو میں ایک یہودی رہتا ہے اور وہ بہت بڑا عامل ہے، اس کے پاس جو بھی مطلب پیش کی جاتی ہے کیس، وہ فوری انہیں حل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ عورت کے عشق میں جا کر وہ یہودی سے کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مجھے وہ لڑکی کو پانا ہے، پیام بھیج رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہا، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں فلاں یہ نام ہے، ٹھیک ہے، آج کے بعد سے 40 دن تک ایک بھی نیک کام نہیں کرنا، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب تو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی نیک کام نہیں کرنا 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد جب تم میرے پاس آئیں گے تو میں تم کو ایک تلسم دوں گا، اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس وہ لڑکی خود بخود چلتے آ جائے گی۔ یہودی ہے، اس کا عمل غلط، اس کا کام غلط، اور وہ کرا بھی رہا ہے غلط کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا، تو وہ میں ایک چیز دوں گا، وہ لڑکی خود بخود تم کو حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم وہ لڑکی کی محبت میں نکل کے اسی حالت میں آ گئے۔ 40 دن کے بعد جب وہاں پر دوبارہ وہ یہودی عامل کے پاس پہنچے تو یہودی عامل کا جو تلسم تیار کیا تھا اس کے اندر کوئی اثر نہیں۔ یہودی عامل نے جو تلسم تیار کیا اس کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ یہودی عامل کہتا ہے کہ 40 دن تک جتنے عملیات کرنا تھا، گندے خراب جو کچھ بھی کرنا تھا میں نے کیا،
کیا بات ہے کہ یہ تلسم کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا؟ ضرور تم نے کوئی نہ کوئی نماز پڑھی ہے، ضرور تم نے کوئی نہ کوئی عبادت کی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ یہودی عامل کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم غلط بول رہے ہو، میں چیلنج کے ساتھ علاج کرتا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ میں نے آج تک جب سے عمل سیکھا ہے کبھی غلطی نہیں ہوئی۔ آج جب تم کو یہ تلسم تیار کر کے دے رہا ہوں تو اس کے اندر اثر نہیں ہو رہا، تم سوچو کہ کہیں نہ کہیں تم نے کوئی نیک کام کیا ضرور ہے۔ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی شان دیکھو، اب اللہ کی شان دیکھو۔ یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم ضرور تم نے کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا ہے، سوچو 40 دن تک۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا تلسم غلط نہیں ہو سکتا، میرا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، سوچو، تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ ابراہیم بن ادھم سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد ان کو ایک بات یاد آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر میں بازار جا رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکل کر بازار جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کانٹی اگر راستے میں رکھی ہوئی رہے تو شاید کسی بوڑھے کو تکلیف پہنچ جائے، چپ جائے، اسی لیے میں نے لوگوں کو راستے میں تکلیف کا باعث نہ بنے، اس خیال سے میں نے یہ کانٹی کو نکال کر بازو رکھ دیا ہے۔ یہودی کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، تمہارے پروردگار کی شان کیا شان ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ تمہارا راستے سے وہ کانٹی کا نکال دینے کی وجہ سے، اگرچہ کہ تم 40 دن تک، توجہ چاہتا ہوں، آج کی رات اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو، اللہ کی رحمتیں عام ہیں، اللہ کی رحمتیں آج ہمارے اوپر برسنے والی، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، بس ایک لمحہ صحیح اس کی طرف توجہ کر لو، بس اس کو اپنا لو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم سنو، 40 دن تک تم نے اللہ کے دربار میں نہ نماز پڑھی، تم نے نہ قرآن پڑھا، نہ خیرات کی، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی اللہ کے دربار میں عبادت نہیں کی، لیکن صرف ایک نیکی تم اچھے خیال سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس خیال سے تم نے راستے سے کانٹی کو ہٹا دیا۔ تو سوچو کہ تمہارے پروردگار کی ایسی شان ہے کہ 40 دن تک جو بندہ اپنے پروردگار سے منہ موڑ لے، لیکن اس کے باوجود بے خیالی میں صحیح اگر راستے سے کانٹی کو بھی ہٹا دے تو اللہ نے تمہارے اوپر ایسا انعام اور اکرام کر دیا، تمہارے اوپر ایسا کرم کر دیا کہ غلط عمل کا کوئی تمہارے اوپر اثر نہیں ہوا ہے۔ اے ابراہیم، آج تم میرے پاس علاج کراؤ، عمل کراؤ یا نہ کراؤ، تم مسلمان ہیں۔